بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. واخان کے حوالے سے اچانک سوشل میڈیا پہ پوسٹیں سرگرم ہو گئی ہیں، لوگ سرگرم ہو گئے ہیں، پوسٹ دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہیں. میں ہوں آصف نثار غیاثی، میرے یوٹیوب چینل پر میرے ساتھ ہیں. واخان کے حوالے سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں، غیر مصدقہ دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں شاید ان دعووں کی کوئی جواز نہیں ہے دعووں کا کہ افغانستان کے اس سرحدی علاقے کو، جس کو اب واخان کی پٹی کہا جاتا ہے، اس پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے. اور یہ دعوے یا یہ پوسٹیں اس وقت سامنے آنے لگیں کہ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دراندازی کی کوششیں کی گئیں. پارہ چنار کی طرف سے، کرم کی طرف سے، وزیرستان کی طرف سے، باجوڑ کی طرف سے افغانستان نے کوشش کی، پاکستان میں دراندازی کی. اور جو پاکستان میں دراندازی کرنے والے تھے، ٹی ٹی پی، سابقہ ٹی ٹی پی، کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ، ان کو پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی. کوششیں کی جا رہی تھی کہ کوئی ایسی واردات ہو اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے جو پاکستان نے وہاں جا کے بمباری کی تھی. لیکن پاکستان کی فورسز نے دو ٹوک جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، اور کوئی دراندازی کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے. جس کے بعد اچانک ہی واخان کی اس پٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں شیئر ہونا شروع ہو گئیں، جس میں دعوے کیے گئے ہیں کہ یہ اس علاقے پہ پاکستانی فورسز نے قبضہ کر لیا ہے. اس واخان کی اس پٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ افغانستان اور پاکستان اور تاجکستان کے درمیان بہت ہی ایک چھوٹی سی راہداری ہے، اور اگر پاکستان اس پہ قبضہ کر لے تو پاکستان تاجکستان کا براہ راست ہمسایہ بن جائے گا، اور تاجکستان کے ساتھ وہ براہ راست روس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. واخان کی راہداری کو وہی اہمیت حاصل ہے جو سمندر میں نہر پاناما یا نہر سویس کو حاصل ہے. انگریزوں نے افغانستان کی دم بھی کہا ہے اس علاقے کو. واخان راہداری پاکستان کے انتہائی شمالی علاقے چینی سنکیانگ، افغانی بدخشاں اور تاجکستان کے درمیان واقع ہے، اور یہ اصل میں ایسا پہاڑی علاقہ ہے جو ان ممالک کے درمیان تنگ دروں پر مشتمل ہے. اس پورے علاقے کو واخان راہداری، واخان پٹی یا واخان کوریڈور کہا جاتا ہے. یہاں رہنے والے لوگ وقی ہیں، جن کی زبان بھی وقی ہے، لوگوں کی ثقافت مشترکہ ہے اور آپس میں رشتہ داریاں ہیں. اس پٹی کی لمبائی مشرق سے مغرب تک 310 اور چوڑائی محض 14 سے 15 کلومیٹر ہے. گویا 14 سے 15 کلومیٹر کی یہ پٹی جو ہے یہ پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے بھی اس پٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں چین کے ساتھ جو افغانستان کے معاہدے ہوئے ہیں، جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں ایک یہ طے پایا ہے کہ چین واخان کی اس پٹی کے راستے افغانستان اور وہاں سے زائدان تک رسائی حاصل کرے گا سمندر تک. گویا سی پیک کے متبادل روٹ بھی تعمیر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یا کی جا رہی ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی. البتہ پاکستان کے بعض حلقوں کی طرف سے پاک فوج پر یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ سودے بازی کے لیے افغانستان کی کسی علاقے کو پر قبضہ کر کے اس کو بفر زون بنا لیا جائے. لیکن پاکستان کی سرکاری پالیسی نہ ایسی تھی، نہ ہے، اور نہ مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے. تو یہ جو واخان کی پٹی پر قبضے کی خبریں ہیں، فی الوقت ان کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ چند پرجوش عناصر کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف افغان جو طالبان ہیں، افغان عبوری حکومت ہے، اس نے بھی اپنے عزائم آشکارا کرنے شروع کر دیے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا سرعام اظہار کیا جانے لگا ہے. مثال کے طور پر افغان رہنما ملا خیر اللہ خیر خواہ کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی، جس میں یہ کہا گیا، جب پاکستان نے حملہ کیا تو اس حملے میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاکستان کی طرف سے آئے ہوئے مہمان مقیم تھے ان پر حملہ کیا گیا ہے. گویا انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو پاکستان کے خارجی عناصر ہیں وہ وہاں کے سرکاری مہمان ہیں. یہ ایک غیر دانستہ طور پر یا غیر محسوس طریقے سے افغان حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے. دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں سے سبق سیکھے. لیکن نہ جانے یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں
کہ جب ان پہ برا وقت تھا، یہ جو کوئٹہ شورا ابھی تک یاد کی جاتی ہے، اس کوئٹہ شورا کے پیچھے کون تھا؟ افغان طالبان کے پیچھے اگر پاکستان کی سپورٹ نہ ہوتی، اگر پاکستان کی حمایت نہ ہوتی تو ان لوگوں کا وجود برقرار رہنا بھی مشکل تھا۔ یہیں پر رہے، جس طریقے سے پاکستان نے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی سپورٹ کی، وہ تو کھل کے سپورٹ کی، لیکن افغان طالبان کی سپورٹ بہت خفیہ انداز سے کی گئی۔ لیکن احسان فراموشی کی، یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، احسان فراموشی کی انتہا دیکھیے کہ اب جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں ان کو غیر محسوس طریقے سے اب اپنا مہمان قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کے یہ مہمان اتنے عزیز ہیں تو جو یہاں پہ 30-40 لاکھ افغانی مقیم ہیں ان کو واپس بلا لیں۔ آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، ان کو بلائیں، ان کو اپنے ملک میں آباد کریں۔ ان کو یہاں کیوں آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے؟ ان بیچاروں کو کیوں یہاں پہ رلنے کے لیے آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے؟ غیرت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ تو افغان جو حکمران ہیں ان کی زبان کی تلخی جو ہے حالات کو تلخی کی طرف لے جا رہی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو اس کی پالیسی بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بس انف از انف، جو بھی پاکستان میں کارروائی کرے گا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پناہ لے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس طرح ایران میں کی گئی تھی اور پھر اب افغانستان میں کی گئی۔ تو افغانستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو امریکہ اور روس سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ ان دونوں سپر پاورز کو ہروانے میں پاکستان کا جو رول تھا وہ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور خود افغان طالبان کو اس امر کا احساس ہے، لیکن اس کے چند جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ شاید ماحول خراب کر رہے ہیں۔ تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ زبانوں کو قابو رکھا جائے، پالیسیوں پہ غور کیا جائے، اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی جو پالیسی ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، ورنہ خود افغان عبوری حکومت کو بہت کچھ کھونا پڑ سکتا ہے۔ خدا حافظ۔